وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. اور آزاد عورت کا پورا بدن، آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے کے اور اس کی ہتھیلیوں کے اور اس کے دونوں قدموں کے. تو یہ پیچھے آیا تھا کہ باندی کا جو بدن جو ستر ہے وہ پیٹ اور پیٹھ اور وہ ہے جو مرد کا ستر ہے، لیکن آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے سر سے لے کر پیروں تک. البتہ چہرہ اور ہتھیلیاں اور دونوں قدم مستثنیٰ ہیں. نماز کے لیے یہ بدن نہیں ہے. نماز کا ستر الگ ہے اور عام لوگوں کے سامنے جانے کا ستر الگ ہے. تو یہ جو مفتی صاحب جی آواز کبھی منفی آ رہی ہے کبھی زیادہ آ رہی ہے. اچھا جب ٹھیک مائک اگر اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے بنے. تو آزاد عورت کا جو پورا بدن ہے وہ پورا کا پورا ہی ستر ہے، البتہ اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں اور اس کے پیر یہ ستر کے اندر داخل نہیں ہیں. باقی بال اور اسی طرح سے کلائیاں، یہ جو کلائیاں ہوتی ہیں یہ سب اس ستر کے اندر داخل ہیں. عام طور پر عورتیں اس میں غلطی کرتی ہیں کہ جو اپنی آستینیں سلواتی ہیں تو وہ بہت اونچی کر لیتی ہیں، یعنی کہ یہاں سے تو یہ ہاتھ مانے جاتے ہیں کفین یہاں سے، تو یہ تو حصہ مستثنیٰ ہے، گٹوں سے نیچے تک کا حصہ مستثنیٰ ہے، یہ تو ستر کے اندر داخل نہیں ہے. لیکن یہاں سے لے کر کوہنیوں تک ایک حصہ ہے اور بازو الگ حصہ ہے، تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورا حصہ کم سے کم چھپا رہنا چاہیے. دیکھیں آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے ہتھیلیوں کے اور اس کے پیروں کے. وکشف ربعی عضو من اعضاء العورت یمنع صحت الصلاۃ. وکشف ربعی عضو من اعضاء العورت یمنع صحت الصلاۃ. اور ستر کے اعضاء میں سے، عورت مانے عورت نہیں ہے بلکہ ستر ہے، ستر کے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھائی کا کھل جانا نماز کے صحت کے لیے مانع ہے. ستر کے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھائی کا کھل جانا نماز کے صحت کے لیے مانع ہے، یہ نماز کی صحت کو روکنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ آزاد عورت کا پورا بدن ستر کے اندر داخل ہے. اب اس کے ستر کا جو حصے ہیں اس ستر میں سے اگر کوئی حصہ کھل جاتا ہے، تو کوئی حصہ چوتھائی کھل جاتا ہے، تو وہ اس چوتھائی کے کھل جانے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی. حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیا چیز ستر ہیں، یہ دیکھیں. وعلم ان الرکبۃ مع الفخذ عضو واحد، کہ یہ جو ران ہے یہ گھٹنا ران کے ساتھ یہ پورا کا پورا ستر ہے، یعنی گھٹنے سے لے کر ران تک ایک ستر ہے. اور عورت کی جو یہ پنڈلیاں ہیں ٹخنوں کے ساتھ یہ ایک ستر ہے. اور کان الگ ستر ہیں اور سر الگ ستر ہے، اور اس کے جو پستان ہے وہ الگ ستر ہے، اور سینہ الگ ستر ہے. اسی طرح مرد کی اگلی شرمگاہ الگ ستر ہے، اور خصیتین الگ ستر ہے. اور اسی طرح سے ناف کے نیچے کا حصہ وہ پورا الگ ستر ہے، اور اسی طرح سے دونوں سرین الگ الگ ستر ہیں اور پچھلا حصہ بھی ستر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ستر جو ہے وہ الگ الگ اعضاء ہیں. تو ان میں یہ دیکھا جائے گا ان اعضاء میں سے جن کو الگ شمار کیا جاتا ہے ان میں سے اگر چوتھائی کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر گھٹنے سے لے کر کے ٹخنوں تک یہ ایک ستر ہے، تو اگر اس کا چوتھائی کھل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ اسی طرح سے آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر سارے اعضاء ملا کر کے سارے اعضاء میں سے تھوڑا تھوڑا کہیں سے کھلا ہوا اور وہ چوتھائی کے برابر پہنچ گیا کسی ایک عضو کے، تو تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی. مثال کے طور پر بہت سے کپڑے ایسے آتے ہیں عورتوں کے
کہ اس میں سوراخ لگے ہوتے ہیں، گول گول سوراخ کھلے ہوتے ہیں، تو اگر کسی نے ایسا کپڑا پہن رکھا ہے اور نیچے استر لگا ہوا نہیں ہے، تو چونکہ مختلف جگہوں سے سطر نظر آنے کی وجہ سے وہ چوتھائی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسے کپڑے کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اور سطر کے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھائی کا کھل جانا نماز کی صحت کے لیے مانع ہوگا۔ وَلَوْ تَفَرَّقَ الْانْكِشَافُ عَلَى أَعْضَاءِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرَّقَ يَبْلُغُ رُبْعَ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ مَنَعَ وَإِلَّا فَلَا۔ اور اگر کھلنا متفرق ہو، اگر سطر کے اعضاء پر کھلنا متفرق ہو، یعنی سطر جو بدن کا جو سطر ہے انسان کا، اس میں اعضاء میں مختلف جگہ سے کھلنا ظاہر ہو جائے، متفرق جگہ پر جسم کھلا ہوا ہو، جیسے اس کی میں نے مثال دی کہ ایک کپڑا آتا ہے کہ جس میں تھوڑے تھوڑے گول گول سوراخ بنے ہوتے ہیں، تو متفرق جگہ سے وہ کپڑا بدن نظر آتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر سطر کے اعضاء پر کھلنا متفرق ہو اور کھلا ہوا مجموعی طور پر وکانہ جملۃ ما تفرقہ، اور کھلے ہوئے کا مجموعہ اور جدا جدا ہونے والا علیحدہ انکشاف کا مجموعہ، ما تفرقہ الگ الگ کا مجموعہ پہنچ جائے کھلے ہوئے اعضاء کے سب سے چھوٹے کے چوتھائی کو، تو روک دے گا۔ اگر جدا جدا کا مجموعہ، وکانہ جملۃ ما تفرقہ، ما تفرق مطلب جو جدا جدا ہو، تو الگ الگ کا جو مجموعہ ہے اس کا ترجمہ ہوگا، اور الگ الگ کا مجموعہ پہنچ جائے کھلے ہوئے اعضاء کے سب سے چھوٹے کے چوتھائی کو، تو روک دے گا، ورنہ تو نہیں۔ تو اگر مختلف جگہوں سے حصہ سطر کھلا ہوا ہے اور وہ کھلا ہوا سطر چوتھائی حصے کو پہنچ جائے کسی بھی ایک عضو کے، تو وہ جو ہے نماز کو فاسد کر دے گا۔ اگر چوتھائی سے کم ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عام طور پر جو عورتیں غلطی کرتی ہیں وہ یہ اس میں کرتی ہیں ہاتھ میں، کہ آستین چھوٹی ہو جاتی ہے اور چوتھائی حصہ ہاتھ کا نظر آنے لگتا ہے، کہ اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور جدا جدا کا مجموعہ پہنچ جائے کھلے ہوئے اعضاء کے سب سے چھوٹے کے چوتھائی کو، تو روک دے گا، ورنہ نہیں۔ امن عجز عن استقبال القبلۃ لمرض او عجز عن النزول عن دابته او خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وامنه۔ تو یہاں سے قبلے کا بیان ہے کہ جو شخص قبلے کا استقبال کرنے سے عاجز ہو جائے، جو شخص قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہو جائے کسی مرض کی وجہ سے، یا عاجز ہو جائے اپنی سواری سے اترنے سے، یا عاجز ہو اپنی سواری سے اترنے سے، جس مثال کے طور پر نیچے کیچڑ وغیرہ ہو، یا دشمن کا یا کسی جانور کا خوف ہو نیچے اترنے میں، تو یا مثال کے طور پر جیسے ٹرین وغیرہ ہیں تو جن میں آدمی اتر نہیں سکتا ہے، تو اگر اپنی سواری سے اترنے سے عاجز ہو، یا دشمن کا خوف ہو، او خاف عدوا، یا دشمن کا اندیشہ ہو، تو اس کا قبلہ اس کی قدرت کی جانب ہے اور امن کی جہت ہے۔ تو اس کا قبلہ اس کی قدرت کی جانب ہے اور اس کے امن کی جگہ کی جانب ہے۔ تو جہاں اسے قدرت ہو اور جہاں اس کے لیے امن اور حفاظت ہو، تو اسی جانب کو رخ کر کے نماز پڑھ لے تو یہ نماز ہو جائے گی۔ تو جو شخص قبلے کی جانب رخ کرنے سے عاجز ہو کسی مرض کی وجہ سے، یا عاجز ہو اپنی سواری سے اترنے سے، یا دشمن کا خوف کرے، تو اس کا قبلہ اس کی قدرت کی جانب اور اس کے امن کی جانب ہے۔ ومن اشتبہت علیہ القبلۃ ولم یکن عندہ مخبر ولا محراب تحرى ولا اعادۃ علیہ لو اخطأ۔ اور جس کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی خبر دینے والا نہ ہو، اور نہ ہی کوئی محراب ہو کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکے محراب بنی ہوئی ہے، اور نہ محراب ہو، تو اٹکل مارے گا۔ تحرّا تو تحری کرے گا، یعنی اٹکل مارے گا، یعنی اپنا جو ہے اندازہ لگائے گا، اور اس کے اوپر لوٹانا نہیں ہے اگر غلطی کر لے، تو اٹکل مارے گا، اٹکل سے کسی جانب اگر متعین ہو جائے تو اسی جانب کو رخ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ پھر بعد میں اگر اسے غلطی کا احساس ہو تو
اس کے اوپر نماز کا اعادہ نہیں ہے بلکہ نماز اس کی ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَلِمَ بِخَطَئِهِ فِي صَلَاتِهِ اسْتَدَارَ وَبَنَا، اور اگر اسے اپنی غلطی کا علم ہو اپنی نماز میں تو گھوم جائے اور بنا کرے۔ اگر نماز کا جو ہے قبلے کا علم ہو جائے نماز کے اندر اور پتہ چل جائے کہ ادھر جانب ہے، اس کی جو تحری ہے وہ بدل جائے، تو جس طرف اس کی تحری ہو اسی طرف کو گھوم جائے اور نماز کی بنا کرے، یعنی یہیں سے نماز شروع کر دے، دوبارہ نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور اگر معلوم ہو جائے اسے اپنی غلطی نماز میں تو گھوم جائے اور بنا کرے، یعنی یہیں سے نماز شروع کر دے، دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍ فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنَّهُ أَصَابَ صَحَّتْ وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيهَا فَسَدَتْ، اور اگر اس نے نماز شروع کی بغیر تحری کے، یعنی بغیر سوچ کے، بغیر غور و فکر کے نماز شروع کر دی، بس کسی بھی جانب کو اسی طرح سے نماز پڑھنا شروع کر دی اور کوئی تحری اور کوئی غور و فکر نہیں کیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے درست کیا ہے، اگر اس کو معلوم ہوا کہ اس نے درست جانب نماز پڑھی ہے، صحت تو صحیح ہے، اور اگر اسے نماز کے اندر درستگی کا علم ہوا، تحری نہیں کی تھی اور بغیر تحری کے ہی نماز جو ہے پڑھنا شروع کی، اور نماز کے اندر ہی اسے درستگی کا علم ہوا تو فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کسی نے بغیر تحری کے نماز شروع کر دی اور پھر نماز کے اندر اسے یقین ہو گیا کہ ہاں جدھر وہ رخ کر رہا ہے تو وہ جانب صحیح ہے، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، وہ درست نہیں ہوگی بلکہ فاسد ہو جائے گی۔ کما لو لم یعلم اصابتہ اصلاً، جیسا کہ اگر وہ نہ جانے قبلے کی درستگی کو بالکل بھی، اگر اسے بالکل بھی معلوم نہ ہوتا اور پھر وہ غلطی سے پڑھ لیتا، غلط جانب پڑھ لیتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر کسی نے قبلے کی اگر بغیر تحری کے نماز پڑھنا شروع کی اور بعد میں اسے علم ہوا کہ میں صحیح طرف نماز پڑھ رہا ہوں، تو چونکہ اس کی جو پہلی نماز تھی وہ بغیر قبلے کی تھی، یاد رکھیں کہ اگر قبلے کا علم جو اگر کسی کو نہیں ہے تو اس کے لیے اصل حکم جو ہے تحری ہے، وہ قبلے کی طرف رخ کرنا نہیں ہے بلکہ تحری کرنا اور اٹکل مارنا، غور و فکر کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنا نہیں ہے بلکہ اگر قبلے کا علم نہیں ہے تو عین قبلہ کی جانب رخ کرنا اس کا قبلہ نہیں ہے بلکہ تحری کرنا اس کا قبلہ ہے۔ تو جب کوئی شخص بغیر تحری کے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اسے علم ہوا کہ ہاں اس نے صحیح کیا ہے، تو اس کی جو ابتدائی نماز تھی وہ بغیر قبلے کی تھی اور بعد کی جو نماز ہے وہ قبلے کی جانب ہے، تو چونکہ شروع کی جو نماز تھی بغیر قبلے کی تھی، جو کہ ایک فرض اس کا چھوٹ گیا تھا، تو اس وجہ سے اگلی نماز جو ہے وہ فاسد پر بنا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اسے بالکل علم نہیں ہوا کہ میں نے صحیح جانب کیا ہے یا غلط جانب کیا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوا، تو جب بھی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس نے تحری نہیں کی ہے۔ وَلَوْ تَحَرَّىٰ قَوْمٌ جِهَاتٍ وَجَهِلُوا حَالَ إِمَامِهِمْ تُجْزِيهُمْ، اور اگر لوگ تحری کریں مختلف جہتوں کی، اگر لوگ تحری کریں مختلف جہتوں کی اور وہ اپنی امام کی حالت سے ناواقف رہیں تو ان کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی مسجد کے اندر مختلف لوگ جمع ہوئے، وہاں پر کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا، لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے قبلے متعین کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا، امام نے کسی اور جانب رخ کر رکھا تھا، مقتدیوں نے کسی اور جانب، تو سب کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اصل جو ہے وہ اپنے تحری قبلہ ہوتی ہے اور امام جس طرف رخ کر رہا ہے اسی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اصل جو ہے اپنی تحری ہوتی ہے، تو سب کی نماز کافی ہو جائے گی۔ دیکھیں وَجَمِيعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا، اور آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے کے، اس کے ہتھیلیوں کے اور اس کے پیروں کے۔ وَكَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ، اور ستر کے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھائی کا کھل جانا نماز کی صحت کے لیے مانع ہے، یعنی روکنے والا ہے۔ وَلَوْ تَفَرَّقَ الْإِنْكِشَافُ عَلَىٰ أَعْضَاءِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرَّقَ يَبْلُغُ رُبْعَ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ مَنَعَ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ستر کے اعضاء پر کھلنا متفرق ہو، اگر ستر کے اعضاء پر کھلنا متفرق ہو
اور متفرق کا مجموعہ کھلے ہوئے اعضاء کے سب سے چھوٹے کے چوتھائی عضو کو پہنچ جائے تو روک دے گا، ورنہ تو نہیں۔ متفرق کا مجموعہ، مکان جملۃ متفرقہ، اس کا ترجمہ متفرق کا مجموعہ کر لیں گے۔ متفرق کا مجموعہ کھلے ہوئے اعضاء کے چوتھائی، سب سے چھوٹے کے چوتھائی کو پہنچ جائے تو روک دے گا، ورنہ نہیں۔ ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض او عجز عن النزول عن دابته او خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وامنه، اور جو قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہو مرض کی وجہ سے، یا اپنی سواری سے اترنے سے عاجز ہو، یا دشمن کا خوف کرے، تو اس کا قبلہ اس کی قدرت کی جانب ہے اور اس کے امن کی جانب ہے۔ امن اشتبہت علیہ القبلۃ، اور جس کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے، ولم یکن عنده مخبر ولا محراب، اور اس کے پاس کوئی خبر دینے والا اور محراب نہ ہو، تو تحری کرے۔ ولا اعادت علیہ لو اخطأ، اور اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے اگر غلطی کرے۔ وإن علم بخطئه في صلاته استدار و بنا، اگر اسے اپنی غلطی کا علم ہو جائے اپنی نماز میں تو گھوم جائے اور بنا کرے۔ وإن شرع بلا تحر فعلم بعد فراغه انه اصاب صحت، اور اگر اس بغیر تحری کے اس نے شروع کیا اور فراغت کے بعد علم ہوا کہ اس نے درست کیا ہے تو نماز صحیح ہے۔ وإن علم بإصابته فيها، اور اگر درستگی کا علم نماز کے اندر ہوا فسدت، تو فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ اگر اسے درستگی کا بالکل ہی علم نہ ہوا ہو۔ ولو تحرى قوم جہات، اگر لوگوں نے مختلف جہتوں کی تحری کی اور وہ اپنے امام کی حالت سے ناواقف رہے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوبارہ میں جو ترجمہ کرایا جاتا ہے، جو کہ ٹائم کم ہوتا ہے اس وجہ سے جلدی کرا دیا جاتا ہے، شروع میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کرا جاتا ہے۔ ٹھیک۔